الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عنوان کے ساتھ ہم نے یہ درس گزشتہ کچھ روزوں سے شروع کیا، آپ کے پاس کچھ مہینوں سے چل رہا ہے۔ یہ دین محمد ہم نے اس لیے اس اصطلاح کا استعمال کیا، میں نے اس کی وضاحت گزشتہ بھی کر دی تھی کہ دین اسلام آدم علیہ السلام کا بھی دین وہی اسلام ہے، نوح علیہ السلام نے جس کو پیش کیا وہی اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام اور جتنے نبی ہیں، سیدنا موسیٰ و عیسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین پسندیدہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو پھر ہم نے اس اسلام کو دین محمد کیوں کہا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو اکمل کر دیا ہے، نعمتیں اتمم کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے۔ اب یہ اسلام چونکہ تمام انبیاء کا دین ہے، اب قیامت کی صبح تک یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص مربوط ہے۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کا انکار کرے اور اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ اسلام کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام کو مانے۔ اس لیے ہم نے اسلام کی نسبت محمد رسول اللہ سے جوڑ کر کے اس لیے بیان کی کیونکہ آمد مصطفیٰ کے بعد، آمد محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہی مسلم کا اطلاق ہوگا۔ جو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے ان پر مسلم کا اطلاق ہی نہیں ہوگا، ان کو مسلم بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کی وجہ، سبب یہ ہے اس کا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہم نے اس کو دین محمد کا نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض لوگوں کو تشویش ہو رہی تھی تو کچھ سوالات آئے کہ آپ نے دین محمد کیوں کہا، دین اسلام ہے؟ تو اس لیے اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ دین اسلام کو دین محمد اس لیے کہا کیونکہ اسلام کوئی دعویٰ کرے کہ میں مسلم ہوں اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، بولے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک سب پر ایمان رکھتا ہوں، میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے نبیوں کو مانتا ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں، تو میں مسلم ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، تب کافر ہے۔ تجھ پر اسلام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، تو مسلم ہی نہیں کہلایا جائے گا جس وقت تک کہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے۔ یہ اس وجہ سے ہم نے اس کو دین محمد کہا، ٹھیک ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے۔ اور پھر مجھے بتانا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جس دین کو پیش کیے ہیں پورے انسانیت کے سامنے، جس دین کو محمد رسول اللہ نے پیش کیا، جس دین کی دعوت دی، تو وہ دین ہے کیا، اصل اس کے بیسکس کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، وہ توضیح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے اس کو دین محمد کہہ رہا ہوں اور کچھ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات تو اگر شاید کسی کے پاس اب کوئی مشکوک اور شبہ نہیں ہوگا۔ اب گزشتہ اس دین کے جو اہم نکات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ بیان ہو چکی ہیں۔ اس اتوار سے پہلے والے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے خلیل الرحمن علیہ السلام کے اولادوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ دو معروف بیویاں
جس کا ذکر قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا، رسول اللہ نے ان کو مفصل طور پر بیان کر دیا۔ ایک تو سارہ علیہ السلام ایک بیوی، دوسری بیوی ہاجرہ، تیسری بیوی جس کا نام تاریخ میں ہے، میں نے ان کا بھی ذکر آپ کو کر دیا کہ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، ایک خاتون سے، ان کا نام، ویری گڈ، نام یاد رکھنا اس طرح، قطورہ۔ بولنے کا کچھ فائدہ تو ہوتا اگر یاد ہے آپ لوگوں کو، الحمدللہ۔ تو ان کا نام قطورہ تھا۔ تو ان کی جو اولاد زمین پر وجود میں آئی، ان کے بچے تاریخ میں بتائے گئے کہ 6 بچے تھے، لیکن ہمیں اس کی تفصیل قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتی ہے، واللہ اعلم۔ 6 بچے تھے۔ ایک اور بیوی کا نام بھی ہے تاریخ میں، قطورہ کے ساتھ حضورہ نام کی، نہیں معلوم ہم کو ان کے بارے میں، تاریخ کہتی ہے۔ 6-7 بچے ان کے بھی ذکر کیے جاتے ہیں، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے۔ لیکن چونکہ ان کے قطورہ کی اولاد میں سے گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بچے کا نام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، مدین۔ تو وہ مدین کو اللہ تعالیٰ نے کسی فرد کے نام سے بیان نہیں کیا، کسی شخص کا نام مدین ہے، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا قرآن میں۔ اللہ نے ایک علاقے کو مدین کہہ کر کے تعارف کروایا، ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے، ایک علاقے کو، ایک قریے کو مدین کہا قرآن مجید میں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا سورہ اعراف میں بھی ہے، ہود میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے۔ وہ اس طرح ذکر کیے کہ وہ الی مدین اقاہم شعیبہ، شعیب کا نام نبی اللہ ہونے کی حیثیت سے قرآن نے بیان کر دیا۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک وقت کے نبی تھے، اور وہ میں نے آپ کو گزشتہ بتا دیا، قرآن مقدس جو گہرائی سے پڑھتے ہیں، جو قرآن سے ربط رکھتے ہیں اپنا زندگی میں، ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے معلوم، ان کو معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کے سسر ہیں۔ جو قرآن سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اب کوئی گاہے ماہے قرآن پڑھتا ہو زندگی میں، کبھی کوئی مر گیا تو قرآن اتارتا ہے یاسین پڑھنے کے لیے یا کسی کو بخشنے کے لیے اتار کے پڑھتا ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سسر کا نام شعیب، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت سے پہلے کی نبوت ہے ان کی۔ کلیم اللہ کی نبوت بعد میں جب وہ اپنے سسرال سے واپس آ رہے تھے، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، مصر کو، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اہلیہ کے ساتھ آ رہے تھے، اہل و عیال کے ساتھ، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن مقدس کے بے شمار صورتوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا، یاد رکھ لیجیے آپ، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے قرآن مجید میں، بہت ساری صورتوں میں ہے۔ تو وہ جب آ رہے تھے تو راستے میں سردی کے دن تھے، سردی ہو رہی تھی، اندھیرا رات ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ کہیں دور آپ کو آگ نظر آئی جلتی ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہاں آگ کا ایک شعلہ وغیرہ اٹھا کے میں لے آتا ہوں تاکہ ہم بھی یہاں آگ جلائیں، اس کے ذریعے سے ہم کو آگ جلانے میں مدد مل جائے۔ تو تم لوگ یہاں ٹھہرو، ٹھہرا کے وہ آگ لانے گئے تھے تو وہ وادی طعا میں داخل ہو گئے، جس کو مقدسہ وادی طعا قرآن نے قرار دیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر بالراست بات کی ہے، اے موسیٰ تو مقدس وادی طعا میں آ گیا ہے، تو اپنے نالین کو اتار دے، چپلوں کو اتار دے، تو وہ اتار دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اننی انا اللہ کہہ کر کے، میں اللہ ہوں، اللہ نے ان سے تعارف کروا کے اپنا بات کی ہے۔ تو اس وقت ان کو نبوت کا ظہور ان کے اوپر ہوا کلیم اللہ علیہ السلام پہ۔ اس سے پہلے وہ نبوت کا اظہار، اللہ کے پاس تو وہ نبی لکھے ہوئے ہیں، وہ نبی ہی ہے، آسمانوں میں نبی ہیں، اللہ کے پاس کتاب میں نبی ہیں، خود کو نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں، اس وقت معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے نبوت کا اظہار زمین پہ کر چکے ہیں اور نبوت کا کام انجام دے رہے تھے، تو وہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام، ان کے سسر تھے، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے نکاح کر کے آئے تھے۔ تو یہ شعیب اہل مدین میں سے ہیں، اس لیے اللہ نے اس علاقے سے ان کی نسبت جوڑی شعیب کی، کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قرآن ان کی یہ دعوت کو پیش کرتا ہے شعیب علیہ السلام کی، اور کہتا ہے قرآن، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مدین والوں کی طرف ہم نے شعیب کو ذمہ دار نبی بنایا، مدین والوں کی طرف۔ تو اب یہ مدین جو علاقہ ہے، اس کا نام مدین کیوں ہے؟
کیا سبب ہے؟ تاریخ میں یہ مدین ہسٹوریکل کیا واقعات ہے اس مدین کے، یہ مدین کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے مدین کی، تو وہ تاریخ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قطورہ نام کی بیوی جو تھی ابراہیم خلیل الرحمن کی، ان کے ایک بیٹے کا نام، ان کے بچوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدیان یا مدین، دو بھی نام بیان کیے گئے، مدیان یا مدین۔ تو وہ مدین یا مدیان جو قطورہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام کے، تو انہوں نے جہاں دعوت کا کام انجام دیا، ذمہ داری نبھائی اپنے باپ کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ علاقے کو مدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مدیان بھی نبی ہی ہوں گے، تفصیل تو ہمارے پاس، میں کہتا اتھینٹک بات تو ہم نہیں بول سکتے وہ کیا ہے، لیکن ہمارا یہ غالب گمان ہونا چاہیے کہ نبی کے بیٹے نبی ہیں، نبوت کا کام انجام دیے ہوں گے۔ شعیب تو نبی ہے ہی، اللہ نے خود کہہ دیا کہ شعیب وہاں پر نبی ہے مدین میں، تو ان کے بیٹے مدین یا مدیان کے نام سے وہ علاقہ مشہور اور معروف ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ ریالٹی وہ۔ تو اب یہاں سے معلوم ہو گیا 3 کڑیاں چل رہی تھی نسب نامے میں، ایک سارہ کی اولاد یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد، دوسری ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور تیسرے یہ ہے بنو قطورہ کی اولاد، شعیب علیہ السلام کا سلسلے نسب چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کڑیاں ہیں۔ تو میں نے گزشتہ وہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور جس وقت ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اظہار فرمائے ہیں زمین کی پشت پر، اس وقت یہ سب قومیں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کی نسلیں موجود ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ سب کے سب کیا ہو گئے ہیں؟ مشرک ہو گئے ہیں۔ ان سب کا عقیدہ اس وقت مشرکانہ ہو چکا تھا، کوئی بھی اس وقت توحید پر باقی نہیں تھے محمد رسول اللہ کی آمد کے وقت۔ اور کتنے ہزار برس گزر گئے تھے ابراہیم خلیل الرحمن کو فوت ہوئے؟ 3000 سے زائد سال گزر گئے تھے۔ 3000 سال سے زائد کا وقت بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ میں بعض لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں غور و فکر کی کہ ہمارے سردار کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1443 سال پورے بتا رہے ہیں، ہجرت سے اگر پکڑتے ہیں تو ہجرت سے پہلے چلے جائیں تو ہجرت کے پہلے کے 13 سال ایڈ کر لو 43 میں، نبوت کے اظہار کے بعد، پہلی وحی کے اترنے کے بعد وہ 13 سال بھی پکڑ لو۔ 1443 میں اگر ملا لیتے ہیں 13 سال تو 1456 سال، 1444 ہجری تو اب محرم میں شروع ہوئی نا، ہاں تو 56 سال تو پورے ہو گئے نا، 1456 سال ہوئے نا، یعنی 1450 سال، اور 1450 قصے گھڑ لیے۔ بھائی میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ یا اس سے کئی گنا بڑھ کے گھڑ لیے، ہزاروں گھڑ لیے۔ کتنی کہانیاں، کتنے قصے اور کتنے فرقے محمد رسول اللہ کی ملت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو، تدبر کے لیے ایک لمحے فکر دے رہا ہوں آپ کو، جب 1450 سال میں یعنی ابراہیم علیہ السلام محمد رسول اللہ، ان دونوں کے بیچ کا دور کتنا ہے؟ 3000 سال سے بھی زائد، ابھی اس کا آدھا بھی پورا نہیں ہوا۔ 3000 کو اگر آدھا کرے 1500 ہوتے، اس کا آدھا بھی نہیں ہوا محمد رسول اللہ کو ہمارے بیچ آئے ہوئے۔ دین کا تیا پاچا ہم کر کے بڑھ گئے، تو وہ 3000 سال میں کتنا دین کا تیا پاچا ہوا ہوگا، سوچ لیجئے، ہے کتنی بربادی کی ہوں گی ان لوگوں نے 3000 سال میں۔ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی دین کی شکل باقی ہو سکتی ہے؟ لاجیکلی آپ سوچو تو دین ابراہیم کی شکل کو بگاڑ دیا گیا تھا انسانوں کے بیچ میں، مکمل طور پر بگاڑ دیا گیا تھا۔ اور ان کے نسب نامے میں جو 3 کڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر کڑی میں ان کی عقیدے کے اندر بگاڑ تھا، کوئی بھی قائم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ یہ بہت اہم باتیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تب کھڑا کیا اللہ نے نبی آخر الزماں کو، اور پھر وہ محمد رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نبوت دے کر کے آپ کو
فائز فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا، ان کی آمد سے پہلے ان کے بارے میں بہت ساری اہم ترین باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ نبیوں کے کمٹمنٹ کی حیثیت سے میں نے گزشتہ آپ کو بتایا نا، عالم ارواح میں نبیوں سے عہد و پیمان، جی ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن به ولتنصرنه، اور سوال اقررتم واخذتم على ذلکم الاثر، تو جواب قالوا اقررنا، اعتراف، وعدہ، کمٹمنٹ، ہم نے قبول کیا آپ کے وعدے کو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے؟ تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تصدیق کرتا ہوا تمہاری شریعت کی، لتؤمنن به، لازماً تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا، ولتنصرنہ، لازماً تم کو اس کی نصرت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی طرف سے کنڈیشن، شرط ان نبیوں پر، اور نبیوں سے سوال اقررتم، کیا قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم الاثر، میرے وعدے کو مضبوط پکڑتے ہو؟ تو جواب نبیوں کا کیا آ رہا؟ قالوا اقررنا، ہم نے قبول کیا۔ اور وہاں لکھ دیا گیا، کتاب بند کر دیا گیا، فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اب اس وعدے پر تم گواہ رہنا اور میں خود گواہ رہوں گا تمہارے اس وعدے پر۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں خود ہی گواہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے پاس موجود ہے کمٹمنٹ کی حیثیت سے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ محمد رسول اللہ کو کب پیدا کرنا ہے یہ اللہ خوب جانتا تھا، اللہ خوب جانتا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اس کے پاس سب لکھا ہوا ہے۔ مخلوق کو کیا معلوم کب کیا کرنا ہے، کب کیا ہوگا، کس میں خیر ہے کس میں شر ہے؟ مخلوق زیرو ہے، مائنس ہے، کچھ بھی نہیں جانتی، سب کچھ جاننے والا وہ علام الغیوب اکیلا ہے۔ اس نے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے۔ یہ صحیح حدیث میں رسول اللہ کی خبر ہے، انفارمیشن جو رسول اللہ ہم کو سنائیں امت کو اپنی، کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی، تو لکھ دیا۔ اس میں دور محمد بھی لکھا ہوا ہے، اس تقدیر میں دور محمد بھی تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کس دور میں محمد کو مبعوث کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ابراہیم خلیل الرحمن کو آزمائشوں میں ڈالنا، ابراہیم علیہ السلام کے بیویوں کو منتخب کرنا، ان کی اولادیں پیدا کرنا، ان کی اولادوں کو آزمائشوں میں ڈالنا، ان کی اولادوں کے مقام اور مراتب طے کرنا، مقرر کرنا، یہ بچے کا یہ مقام ہوگا اور یہ بچے کا یہ مقام ہوگا، اس کی اولاد میں اتنے نبی پیدا ہوں گے اور اس کی اولاد میں ایک نبی پیدا ہوگا۔ یہ سارے کام، یہ سارے امور کون طے کر رہا ہے؟ کوئی مخلوق کر رہی ہے؟ یہ خالق کا کام ہے، خالق کر رہا ہے، خالق کو معلوم ہے کب کیا کرنا ہے۔ تب اسماعیل کو کہاں بسانا ہے وہ اللہ کے منصوبے کے تحت ہی بسایا گیا، اسحاق کو کہاں رکھنا ہے وہ اللہ کے منصوبے کے تحت رکھا گیا، اسماعیل کو جہاں بسایا گیا وہاں اللہ کے گھر کی دیواریں بنانے کا حکم ابراہیم کو دیا گیا، وہ بھی اللہ کے منصوبے کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب خلیل الرحمن میں نے آپ سے گزشتہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو جب چھوڑ کے چلے گئے تو کتنی مرتبہ آئے ہیں پلٹ کر کے؟
پورا مکمل ان کے آنے کا، مکے میں آنے کا، اس وادی غیر ذی زرع وادی میں آنے کا میں نے آپ کو کاؤنٹ کر کے بتایا 5 مرتبہ کا آنا ہوا. کتنا؟ نمبر 1 تو چھوڑنے کے لیے آئے بیوی اور بچے کو، پہلا چھوڑ کے چلے گئے. پھر نمبر 2 آئے ذبیحے کے وقت، جب بیٹا بڑا ہو گیا 13 سال کا تو آئے، ذبیحے کا واقعہ پیش آیا، پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے تو پہلی بیوی جو بنو جرہم کی عام عورت تھی جو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا، اس سے ملاقات کی تیسری مرتبہ. وہ اپنے شوہر کی شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم بہت پریشانیوں میں گزر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری بندی ثابت ہوئی، تو انہوں نے چوکھٹ کو بدلنے کا حکم دے دیا اپنے بیٹے کو اور چلے گئے. تیسری مرتبہ کا تھا. چوتھی مرتبہ پھر آئے تو بڑی بیوی سے ملاقات کی ہے، یعنی دوسری بیوی سے ملاقات کی ہے. سیکنڈ، وہ قبیلے جرہم کے سردار کی بیٹی شہزادی تھی، وہ نیک ترین خاتون تھی، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کی. حضرت بہت خوش ہو گئے تو بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ اس کی قدر کرو، اس بیوی کو ساتھ رکھو. پھر اس بیوی سے ان کی اولادیں پیدا ہوئی ہے. سلسلے نسب اسی بیوی سے ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا. ماں ہمارے رسول اللہ کی اوپر جا کر کے وہ ہے، اور اسماعیل باپ ہیں، ان سے ہی اولاد پیدا ہوئے. 12 قبائل کی طرف جو عرب کے قبیلے بیان ہوتے ہیں وہ انہی کی طرف ہیں، ان کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. ٹھیک ہے، تو وہ چوتھی مرتبہ کا آنا تھا جو اس بیوی سے ملے. اب 5ویں مرتبہ کا آنا ہوا، خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے کے لیے آئے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے ملے بھی، کیونکہ لمبے عرصے کے لیے آئے. میں نے کہا گزشتہ کہ ایک اہم کام کے پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے آئے. اللہ نے ان کو ایک کام لینے کے لیے بھیجا اس وقت کہ تم کو جانا ہے اور خانہ کعبہ کی دیواریں رفع کرنی ہے. تو اب اس لیے آئے. اب جب آئے ہیں اس لیے اس غرض سے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنانی ہے، تو کس بیٹے کو ساتھ لے کر کے بنائیں گے؟ ظاہر بات ہے وہاں کون سا بیٹا ہے؟ اسماعیل ہے. اب یہ اللہ کے منصوبے دیکھیے. اب وہاں خانہ کعبہ بنوا رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ کون سے بیٹے کو دے کر کے؟ اسماعیل کو دے کر کے. اب یہ کیا سبب ہے اس کا، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے، اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے. یہاں سے آگے بڑھتے چلے جائیے. میں نے آپ کو گزشتہ جس کا ذکر کیا سورۃ البقرہ کی آیتوں میں سے 125 آیت کا ذکر کیا، آیت نمبر 125 کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انفارمیشن دی. وہ کیا انفارمیشن ہے؟ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور ہم نے جب بیت اللہ کو ثواب حاصل کرنے کا اور امن والا گھر بنایا. خانہ کعبہ کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ثواب کی جگہ ہے، ثواب کا گھر ہے. یہ گھر ایسا ہے کہ جہاں سے انسانوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، بہت بڑا ثواب. تو میں نے وہ بتایا آپ کو کہ مثابۃ للناس جو اللہ نے کہا، انسانوں کے ثواب کا گھر. تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ زمین کے کسی حصے پر عبادت کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا، صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، آپ زمین کے کسی بھی حصے میں عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے مقابلے میں اگر خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کرتے ہیں تو عام زمین کے عام حصوں میں کسی بڑی سے بڑی مسجد میں، اچھی سے اچھی مسجد میں جا کر کے آپ عبادت کر رہے ہوں، اس کے مقابلے میں خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کا ثواب رسول اللہ کتنا بتاتے ہیں صحیح حدیث میں؟ 1,00,000 عبادتوں کا اجر ملتا ہے. تو پوری زمین میں خانہ کعبہ کو اس قدر اللہ نے ممتاز قرار دیا، پوری روئے زمین پہ، سراؤنڈنگ آف ارتھ، جتنی بڑی زمین ہے اس کے پورے کناروں میں یہ سینٹر پوائنٹ بنایا اس کو. آپ کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہے، سائنس اس وقت حیران و شجدر ہے، آپ کو نہیں معلوم شاید. زمین جو ہماری کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس شیپ میں ہے زمین، ایک بال کے شیپ میں، ایگ کے شیپ میں، انڈے کے شیپ میں جو اس کا شیپ ہے، سائنس حیران ہے کہ خانہ کعبہ اس کا ایگزیکٹلی سینٹر پوائنٹ ہے. محمد رسول اللہ تو پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں، ابراہیم خلیل الرحمن کسی مدرسے میں جا کے نہیں بیٹھے، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہیں. تو کیا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کسی سائنس کی تحقیق کے بعد زمین کا میجرمنٹ کر کے لے جا کے چھوڑے تھے؟ کس نے حکم دیا تھا وہاں چھوڑنے کا؟
یہ زمین کو پیدا کرنے والا جو جانتا ہے زمین کا اصل سینٹر پوائنٹ کہاں ہے، اس نے حکم دیا چھوڑو، تو وہ چھوڑے۔ اب وہاں گھر کی دیواریں بنوانے لگے، آج سائنس کہہ رہے ہیں کہ سینٹر پوائنٹ ہے، تو کیوں ایمان نہیں لاتے پھر؟ جی، اور اللہ نے اس گھر کو پھر کیا قرار دے دیا؟ جتنی زمین ہے جہاں جہاں تم عبادت کرو گے، مگر یہاں کی عبادت کرو گے تو وہاں کی عبادتوں سے 1,00,000 گنا بڑھ کر کے اجر یہاں لے لو، ثواب کا گھر، مثابۃ للناس سے وہ امن اور امن کا مقام بنا دیا، امن کا گہوارہ بنا دیا، امن و امان کا گہوارہ ہے وہ گھر اللہ کا۔ قتل و خون اور غارت گیری تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر پرندہ نہیں مار سکتے آپ، شکار کرنا حرام کر دیا گیا آپ کے لیے، پرندہ کا شکار نہیں کر سکتے آپ، ایسا امن کا گھر بنا دیا اس کو، عظیم الشان گھر، اس کا ذکر کیا سورۃ البقرہ کے اندر۔ ذرا سوچئے یہ گھر اتنا اہم، اب یہاں رکو، تھوڑا صبر کے ساتھ ٹھہرو اور غور کرو۔ قرآن پڑھنا، میں کہتا ہوں نا، تدبر بہت اہم ہے، تدبر قرآن پر۔ میرے استاد کہتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، شریف غالب یمنی، میرے سے پوچھے تھے، اکبر میاں قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، وہ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کمال نہیں ہے۔ قرآن کو ترجموں سے پڑھ کر کے اس پر سمجھنا اس کے معنی اور مطالب کو، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے اکبر میاں، لاکھوں لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا پھر کمال کیا ہے جانتے ہیں؟ میں شجدر دیکھ رہا ہوں کہ میرے استاد بڑے عمر گزار دیے، پورا تجربہ ہے زندگی کا، ہم ان کے سامنے بچے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کمال ہے کلام الہی کو پڑھ کے تدبر کر کے مراد الہی کو سمجھنا۔ کیا بولتے تھے؟ کلام الہی کو پڑھ کے تدبر کر کے مراد الہی تک پہنچنا، اللہ کی مراد کو سمجھنا، اللہ کی چاہت تک پہنچنا، کمال یہ ہے بولتے تھے، کمال یہ ہے اکبر میاں۔ کوشش کرو کہ یہاں جاؤ، اس کمال پر جاؤ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس دن سے میں نے اپنے دل میں یہ بات ان کی گیٹ مار کے رکھ لی کہ کمال تو یہ ہے کہ پھر اللہ کی مراد سمجھے، ورنہ کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن، وہ کیا کمال ہے؟ اب یہاں اگر آپ اس مقام پر سورہ بقرہ کے ٹھہرتے ہیں اور غور کرتے ہیں مراد الہی پر کہ کیا مراد الہی ہے، اس خانہ کعبہ کی دیواریں ابراہیم سے اور اسماعیل سے ہی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ اسماعیل کو یہی کیوں چھوڑنے کا حکم ہوا اسی زیزرا وادی میں؟ یہیں پر اسماعیل کو ذبیح اللہ کا شرف کیوں عطا کیا گیا، ذبح ہونے کا اللہ کے راہ میں؟ یہی حضرت ہاجرہ کو سعی کیوں کروائی گئی پہاڑوں کی؟ یہی اس گھر کی دیواریں بنانے کا حکم بھی کیوں ہوا؟ پھر اس گھر کو پھر یہ مقام یہیں پر کیوں عطا ہوا کہ یہ ثواب کی جگہ بنا دیا گیا کہ کہیں اور عبادت کرو اور یہاں کرو تو فرق یہ ہے کہ یہاں اور عبادتوں کے مقابل میں 1,00,000 ثواب لے لو نماز عبادتوں کا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی، یہ رتبہ، یہ عروج، یہ رفعت اس گھر کو کیوں ہے؟ کیا حکمتیں ہیں اس گھر کے ارد گرد میں؟ اس کے بعد قرآن کے ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جاؤ، پھر وہ سمجھو کہ تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیے جا رہے ہیں ایک آدمی کے لیے، ایک رسول کے لیے۔ کیا تم قبول کرتے ہو؟ وہ نبی کا یہ گھر کے ساتھ کچھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اسماعیل کو یہاں بسایا گیا اور اسماعیل کی اولاد یہاں پیدا کی جا رہی ہے۔ عام ترین نکات ہے اس کے اندر، حکمت کے چھپے ہوئے راز، قدرت کے راز چھپے ہوئے اس کے اندر۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ قدرت کے ان راز،
ان پر نگاہیں دوڑاؤ۔ اب اس کے بعد والی آیت میں اس میں جو کہا گیا کہ یہ ثواب کی اور امن کی جگہ ہم نے اس کو بنایا، اور حکم دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ جی کچھ تو بات ہے مقام ابراہیم میں، خانہ کعبہ کے پاس۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود۔ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وہ گزشتہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں، آپ کو انفارم کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ۔ اب یہاں پر ایک خاص نقطہ بھی ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو انفارم کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں اس میں ایک گہرا نقطہ بھی آپ کو سمجھنے کا، وہ بھی سمجھا دیتا ہوں میں، اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ سمجھنا بھی۔ خلیل الرحمن نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے پھر ہم سے دعا کی۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے ہم سے کہا، کیا کہا انہوں نے دعا میں اپنی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا۔ وہ تو اللہ نے خود خبر دے دی کہ ہم نے ثواب اور امن کی جگہ اس کو بنائی، اور ابراہیم نے یہ التجا بھی کہ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا ایسی دعا کرنے کا، تو الہام ہوا تو دعا کر رہے ہیں اللہ اس گھر کو تو امن والا گھر بنا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان لوگوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما، برکتوں والی پھلوں کی روزی عطا فرما اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اس گھر کے پاس رہنے والوں کے لیے۔ کیا بنا؟ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بلدن کہہ کر کے شہر کو کہے، بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں بلدن، شہر، عربی زبان میں بلدن کہتے ہیں شہر کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو ہی امن کا شہر بنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وفاداروں کو اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، جنہوں نے نسبت کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بھی لاج رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے شہر کو امن والا شہر بنانے کی التجا کی اللہ سے، ہم لوگوں کو وہاں کا امن پامال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اس امن کو برقرار رکھے ہمیشہ کے لیے، وہاں فساد نہ ہونے دیں، اس گھر کے پاس فساد نہ ہونے دیں۔ یہی وفاداری کا تقاضا ہے کہ ابراہیم خلیل الرحمن نے اس کی دعا کی اور کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اس میں رہنے والے، اس کے اہل کو، شہر کے جو اہل ہے، اہل شہر ہے، ان کو کیا کرو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیے آپ، من الثمرات، پھلوں کے ذریعے سے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو عرب مکے کو جاتے آتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے، حج وغیرہ کے لیے، وہ دیکھیں گے 12 مہینے ہر قسم کا، ہر سیزن کا پھل دستیاب ہوتا ہے، آج بھی، اب بھی۔ کہاں سے آتے بھائی؟ دنیا کے ہر کونے کا ہر پھل وہاں پر آتا ہے اور آپ کھا سکتے ہو، آپ کو ملتا ہے۔ یہ خلیل الرحمن کی دعا ہے، پروردگار ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما، یہ دعا کر رہے ہیں خلیل الرحمن۔ اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے کا استعمال کیا، ایک ورڈ، ایک چند کلمات کا جو ہے، یہ چند کلمے جو ہے نا، یہ سمجھنے کے الفاظ ہیں۔ یہ کیا کہا؟ شرط کیا کی لگائی انہوں نے؟ رزق عطا کریے ثمرات، پھلوں کے ذریعے سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ کیوں کہا؟ یعنی اس شہر میں روزی ان کو دیجیے آپ پھلوں کی،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یہ پوچھا انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بات کی. تو جواب کیا ملا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ان کی دعا قبول کر لی گئی, دعا قبول ہو گئی, اور دعا کی قبولیت کی خبر دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو, میں تیری دعا قبول کر لیا ہوں. تو کیا کہہ کر کے اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا, اور ثم اس کے بعد ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پھر میں, دیکھو اے ابراہیم تم مانگ رہے ہو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر, ان کو میں پھلوں کی روزی دوں, بلکہ ابراہیم میں تو کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں تم تو ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہو کہ ان کو دوں میں روزی, تو میں تو کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا ایمان والوں کے ساتھ ساتھ. جو کافر ہوں گے ان کو بھی پھلوں کی روزی دوں گا میں مکے میں کعبے کے پاس, ان کو بھی دوں گا. جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا. مگر پھر کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُهُ, ایک وقت مقرر تک کے لیے روزی ان کو دوں گا. پھر کیا کروں گا؟ قلیلا, بہت تھوڑے وقت کے لیے ان کو میں روزی دوں گا, یعنی ان کی موت تک. تھوڑے سے وقفے کے لیے ان کو بھی روزی دی جائے گی, کافروں کو بھی, یعنی ان کی موت تک. اس کے بعد حساب ہوگا نا, موت کے بعد جب تک زندہ ہے کھا لو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, پھر میں ان کو آگ کی طرف ہانک دوں گا, کھینچ کے لے جاؤں گا. پھر میں ان کو آگ کی طرف ہانک دوں گا, جہنم کی آگ کی طرف. یعنی مر جائیں گے تو آگ میں ڈھکیل دوں گا جب ان کی وفات ہو جائے گی. بئس المصیر, یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جانے کا. اب یہ جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے ایسی شرط کیوں لگائی اپنی دعا میں کہ آپ ایمان والوں کو دیجئے روزی. تو اللہ نے کہا ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی دوں گا. کیا وجہ ہے؟ سب باتوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ ابراہیم کی یہ دعا اور اللہ کے جواب کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اوپر آیت نمبر 124 میں آپ کو سنایا تھا سورہ بقرہ کا, وہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اسی سورہ بقرہ میں اوپر 124, یہ 126 ہے, 124. جی, ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا, وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. اللہ نے ان سے کہا کہ میں تم کو انسانیت کا پیشوا اور امام بناتا ہوں. تو انہوں نے دعا کی. خبر دے رہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں, آپ کو یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو اس آیت کا. کیا بول رہے ہیں؟ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ, جب آزمایا ابراہیم کے رب نے اس کو آزمائشوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ ہر آزمائش میں پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو رب نے کہا, اللہ نے کہا کہ میں تجھ کو انسانوں کا پیشوا امام بنا دیتا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری اولاد کو بھی یہ مقام امامت دیجیے. تو اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ, اللہ نے ان کو جواب دیا دعا قبول کرتے وقت, تیری دعا قبول ہو گئی, تیری اولاد کو بھی دیں گے یہ مقام امامت. امامت کا مقام, انسانوں کی پیشوائی کا, نبوت کا مقام تیری اولاد کو دیں گے, مگر ہمارا وعدہ ظالموں سے وابستہ نہیں ہوگا. یہ کون کہا تھا؟ ابراہیم سے کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا ابراہیم سے. قال لا ینال احد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں سے وابستہ نہیں ہوگا. یعنی جو مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے, جو توحید پر نہیں ہوں گے, جو مشرک ہو جائیں گے, میرا وعدہ ان سے نہیں رہے گا. اس شرط کے ساتھ تیری دعا کو میں قبول کر رہا ہوں, یہ اللہ نے ان سے کہا. تو اب وہ بات یاد ہے خلیل الرحمن کو. اللہ میری دعا قبول کرتے وقت میرے کو شرط لگا کے بولے تھے
ظالموں کے لیے نہیں قبول ہوگی تمہاری دعا، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے یہاں وہ ڈر کو اللہ تعالیٰ کے ملحوظ رکھا، خوف کو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو روزی عطا کر، ان کو جو ایمان لائیں گے تجھ پر اور آخرت کے دن پر۔ ایمان والوں کے لیے ہی مانگ رہا ہوں میں، ظالموں کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کر رہے ہیں، وہاں کی غلط فہمی دور ہوئی، یہاں ایک غلط فہمی دور ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے ابراہیم، وہ امامت کا جو معاملہ ہے وہ صرف نیکوں کے سر پہ ہی جانے والا ہے، وہ ظالموں کے پاس، وہ تو نبوت ہے، امامت ہے، اللہ کا انعام، وہ نہیں جائے گا کسی ظالم کو۔ رہی بات دنیاوی روزی روٹی کی، اس کی اہمیت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی روزی روٹی کی اہمیت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ایک تنکے کی نہیں، ایک مچھر کے پر کی نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، اسی لیے پڑھتے جانا قرآن کو، آقا کی باتوں کو بھی یاد کرتے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہے دین سمجھنا، دین محمد کیا ہے معلوم ہوتا آپ کو۔ صحیح حدیث رسول اللہ کی فرمائے اللہ کے یہاں دنیاوی روزی روٹی کی اہمیت، دنیا کی اہمیت، اس کے رزق کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں کھلاتا، رسول اللہ فرمائے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیاوی روزی کی قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی نہیں ہے، اس لیے روزی دے دیتے ہیں، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ وہی ذکر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو میں کافر کو بھی دوں گا، یہ حقیر ترین روزی ہے، یہ تو کھانے کا معاملہ ہے، تو میں کھلانے والا ہوں، داتا ہوں، تو سب کو ہی ڈال دوں گا میں کھانا، کافروں کو بھی دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ہے اصل وہ بات کہ کافروں کو بھی کھلا دوں گا میں، مگر یہ حال ہوگا ان کا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کی طرف ہانکا جائے گا مرنے کے بعد، حشر کے دن، تو برا ٹھکانہ ہے، دنیا میں دے دیں گے۔ بعض لوگ دنیا میں آج بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھا مال آ رہا ہے، کشادہ زندگی ہے، رزق کی فراوانی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق کی فراوانی جو ان کو زیادہ کشادہ رزق اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے راضی اور خوش ہے، اس لیے ہم کو اچھا خاصا خوب مال دے رہے ہیں، خوب فراوانی رزق کی ہمارے پاس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے خوش اور راضی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہے نعوذ باللہ اس کا رزق تنگ ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق دور دراز کا نہیں، بلکہ الٹ ہے، بلکہ اس کا الٹ ہے۔ جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں اس کو گنا چنا رزق دیتے ہیں، نپاتلا رزق دیتے ہیں، تاکہ وہ بندہ ان کا بہک نہ جائے دنیا میں اور ان سے دور نہ ہو جائے۔ اس کو اپنے قریب رکھنے کے لیے نپاتلا دیتے رہتے ہیں، تاکہ ذری سی مصیبت آئی تو روتا ہوا گڑاتا ہوا اپنے رب سے تعلق بنا کے رکھے، اور جس کو دور کر دینا چاہتے ہیں ان کو خوب دے کے ہکال دیتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، پھر وہ دنیا میں منہمک ہو کر کے رہ جاتے ہیں، وہ اترانے لگتے ہیں، اکھلانے لگتے ہیں۔ الٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، بعض اللہ والوں کو بھی رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، ایسے اللہ والوں کو بہت رزق عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ بندے بہت رزق ملنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے، اور اللہ کی راہ میں برابر ان کو خرچ کی توفیق بھی ہے آسمان سے، تو ان کو دیتے جاتے ہیں، باقی ان کو ہی زیادہ دیتے ہیں جن کو دور کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ میں یہ بات ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، الٹ اپ نہیں بول رہا ہوں آپ کو۔ سورہ ہود میں ایک مقام ہے، آیت نمبر 14-15 سورہ ہود میں ہے، یا تھوڑا سا 14-15 کی جگہ 15-16 ہو سکتی ہے، آپ تحقیق کرنا، گھر جا کے پڑھنا آپ لوگ۔ سورہ ہود میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا
من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفیہ الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. جی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اسی کی سجاوٹ، اسی میں اس میں سب کچھ دنیاوی زندگی پر مرتا ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور اسی کو سجانا چاہتا ہے. نوفیہ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. تو ہم ایسوں کو ان کی اس زندگی میں دنیا کی ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کا جو تگ و دوڑ وہ کر رہے ہیں، جو محنت وہ کر رہے ہیں، اس کا بھرپور صلہ، پورا صلہ دنیا کی زندگی میں ہی ان کو پورا دے دیتے ہیں، اور کمی نہیں کرتے دینے میں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ کہہ رہے ہیں. اور ان کو دینے میں ہم کوئی کمی بھی نہیں کرتے. جتنا وہ تڑپ رہے تھے دنیا کے لیے، جتنی اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ اچھی سے اچھی دنیا بن جائے، خوب فراوانی ہو جائے، خوب الگ الگ فارم ہاؤساں بننا ہے، بلڈنگاں بنا لینا ہے، پراپرٹیاں بنا لینا ہے، بھنڈار لگا لینے روزی روٹی کے، بھاگ رہے ہیں اس کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں. جی ان کے ہر کام کے پیچھے ان کی نیت یہی ہے کہ دنیا بن جائے. جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی نیت اور اسی غرض سے کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی سنور جائے. مسجدہ بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، چندے لا رہے ہیں، تو اسی غرض سے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. جماعتوں کے امیر بن رہے ہیں، عہدیدار بن رہے ہیں، تو اسی غرض سے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. کسی پارٹیوں کی لیڈرشپ اختیار کر رہے ہیں، پارٹی کے لیڈر بن رہے ہیں، منسٹر بن رہے ہیں، ایم پی ایم ایل اے بن رہے ہیں، یہاں تک کہ گلی کا کونسلر اور گلی کا لیڈر بھی بن رہا ہے، تو اسی نیت سے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے. تو جو اس نیت کے ساتھ تگ و دوڑ کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، وہ دنیا ہماری اچھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نوفیہ الیہم، نوفیہ الیہم، ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں اس میں سے، ان کی چاہت میں سے، دنیا میں سے عطا کر دیتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور کمی بھی نہیں کرتے دینے میں، ہم بھرپور دے دیتے ہیں. یہ ہے سورہ ہود کی انفارمیشن آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کے بعد والے جملے پر غور کرو، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد؟ ان کو ہم بھرپور دے دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، کمی کرے بغیر دے دیتے ہیں. اولئک الذین، مگر یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا حصہ آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہاں؟ آخرت میں ان کے حصے میں صرف جہنم کی آگ آئے گی، کیونکہ دنیا کے پیچھے تھے. ہم نے دنیا بغیر کمی کے ان کو عطا کر دی، دے دی، کھا لو جتنا کھانا ہے. اور آخرت میں ان کے لیے ہمارے پاس کیا حصہ ہے؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کچھ نہیں ان کا حصہ آخرت میں مگر جہنم کی آگ ہے. حبط لہم ما صنعوا فیہا، انہوں نے جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں بنایا تھا ہم نے اس کو حبط کر لیا. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو اعمال انہوں نے کیے تھے، صدقہ کرے، خیراتاں کرے، چندے دیے، مگر ریاکاری کے ساتھ، کیونکہ چاہت دنیا مافیہا تھی، تو ان کے سارے اعمال ہم نے برباد کر دیا. باطل ما کانوا یعملون، ہم نے ان کے سارے اعمال باطل کر دیے. یہ ہے انفارمیشن. سمجھ میں آئی بات؟ تو دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کہاں بے ہوشی میں یہ ریاکاری کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گے. کہاں لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں مال والا ہوں، میں بنگلے گاڑیاں والا ہوں. کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم محل بنا لو. فرعون محلوں میں رہتا تھا، نمرود محلوں میں تھا، قارون خزانوں کو لے کے ڈھو کر کے پھرتا تھا زندگی میں، کسی کو کچھ کام نہیں آیا. اللہ والے اس کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں.
6 بر اعظم فتح کر لینے کے بعد بھی پیبندوں والا جبہ پہن کر کے پتھر سر کے نیچے لگا کے ریت میں سوتے ہیں، اگرچہ کہ وقت کے خلیفہ ہو۔ اللہ والوں کے پاس دنیا کی اہمیت نہیں، ساری زندگی کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے بوریے پر سوتے ہیں، پہلوؤں پر بوریوں کے لال نشان پڑ جاتے ہیں۔ لوگ روم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے رومیوں کو دیکھا رسول اللہ، رومیوں کے بادشاہ شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہم نے دیکھی ہے، گدوں پر، نرم گدوں پر محلوں میں سوتے ہیں، سونے چاندی کے بنے ہوئے ان کے تخت اور پلنگ ہیں، ہیرے جڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد ان کو سجدے کرتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک گدا ہی پیش کر دیں بنا کر کے، آپ کے پہلوؤں پر لال نشان پڑ گئے ہیں بوریے کے۔ تب اللہ کا یہ غلام کہتا ہے، لوگوں دنیا سے مجھے کیا غرض ہے، میری مثال ایک مسافر کی ہے، چلتے ہوئے کسی جھاڑ کے تلے آرام کرنے جو مسافر ٹھہرتا ہے اور پھر اٹھ کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف چل دیتا ہے، میں تمہارے درمیان ایک مسافر کی حیثیت سے چند روز ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا ملوں گا، مجھے تمہاری دنیا سے، تمہارے گدوں سے کیا غرض۔ یہ میرے سردار محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ یہ خلیل الرحمن کی زندگی ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ سیدنا اسحاق و یعقوب کی زندگیاں ہیں۔ سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ بات نکل گئی تو بات آ گئی سامنے، میں نے بتا دیا آپ کو۔ پھر خلیل الرحمن نے وہ دعا جو کی ایمان کی شرط لگا کر کے، سمجھ میں آ گئی تفصیل آپ کو؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ روزی ان کو دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو دے۔ تو اللہ نے کہا ومن کفر فامتعہ، میں قلیلہ تھوڑے دن کے لیے ان کو بھی دوں گا جو کفر کریں گے، جی، ثم سرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو عذاب نار کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، بیس المصیر، جو بہت برا ٹھکانہ ہے جانے کا۔ اب اس کے بعد اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کا کام دونوں باپ بیٹے شروع کر دیے۔ کون سا پروجیکٹ؟ خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے کا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ بابا بہت غور کرنے کی بات ہے، بات ختم کر دے رہا ہوں میں اپنی بات اب ختم کر رہا ہوں، یہاں رکتا ہوں میں، اور آپ لوگوں کو یہاں رک جانا ہے آج، اگلے اتوار تک کے لیے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ امپورٹنٹ بات اللہ خبر دے رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، اور جب رفع کیا ابراہیم نے، کیا رفع کیا؟ القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم نے جب ہمارے گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں رفع اٹھانی شروع کی، وہ اسماعیل، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل۔ کس کام میں اسماعیل ساتھ ہے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے میں۔ کون سا بیٹا ساتھ ہے؟ نام لے رہے اللہ تعالیٰ، کون؟ اسحاق، مدیان یا اسماعیل؟ جی اسماعیل، اللہ نام لے کے بتا رہے ہیں آپ کو، یہ الٹپ قصے نہیں سنا رہے اللہ آپ کو قرآن میں۔ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں بنایا ہے۔ یہودیوں، نصرانیوں، زمین پر رہنے والے اہل مدین کے لوگوں، سب تم لوگ سن لو، مکے کے لوگوں تم سنو، مدینے کے لوگوں تم سنو، مدین والے تم سنو، زمین کے سارے لوگوں سنو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کون ہے تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کھڑے ہو کر کے باپ اور بیٹے نے اس خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں
اب آپ جاننا چاہیں گے اس خبر سے کیا وہ گہرا تعلق ہے رسول اللہ کی نبوت کا؟ رسول اللہ کی نبوت کا وہ کون سا گہرا رابطہ ہے ان آیتوں کے ساتھ، ان خبروں کے ساتھ؟ کیوں قرآن میں سنایا اللہ تعالیٰ؟ میں نے بار بار کہا قرآن آپ کو کوئی دادی کا قصہ، نانی کی کہانی نہیں سناتا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ریالٹیز بیان کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، ہسٹوریکل بھی ریالٹیز ہیں اور فیوچر بھی ریالٹیز ہے اور پریزنٹ بھی ریالٹیز پر مبنی ہے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، اردو میں جو آپ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ قرآن یہ سب کچھ بیان کرتا آپ کے سامنے، پاسٹ بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی، اور ایوری تھنگ بیسڈ آن ریالٹیز۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو سمجھتے کہ خود نہیں جانتے، لوگوں کو کیا سنائیں گے ہم، کیا سمجھائیں گے بھائی؟ اگر ہماری اہل ہند، جو ہماری قوم ہے ہند کی، اس میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے، ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی بھائی ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کبھی ان سے بات کرنے کا اگر موقع ملے تو ان کو کیا یہ ریالٹی ہم سنا سکتے ہو، سمجھا سکتے ہیں بھائی؟ خود نہیں جانتے تو کیا دین اسلام سنائیں گے، کیا دین محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو؟ اور اگر ایک آدمی تڑپ کے تم کو بلا رہا ہے کہ آؤ رے بھائی سن لو، اللہ کے خاطر آ جاؤ، سن لو، تو بھاگ رہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا اس طرح تفصیل کے ساتھ کوئی بتایا ہے بیٹھ کر کے آپ لوگوں کتنے برسوں میں؟ سوچو، کیوں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو ہم کو عطا کیا ہے یہ اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، یہ اس کا عطیہ ہے۔ وفاداری کا حق یہ ہے کہ وہ سنا دیا جائے، اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، یہ وفاداری کا تقاضا ہے۔ میرے سردار کا حکم یہی تھا، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے آگے پہنچا دینا تمہارا کام، اگر ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو جائے۔ وفاداری اگر ہے، ضمیر زندہ ہے، دل میں وفاداری ہے، تو پھر یہ تقاضا ہے، غلاموں کا کام یہی ہے محمد رسول اللہ کے، کہ رسول اللہ کی اس بات کو سامنے رکھے، حکم کو سراخوں پر رکھے، اور ایک آیت بھی معلوم ہو گئی ہے تو دوسرے امتی بھائی تک پہنچا دے۔ اس غرض سے پکار رہے ہیں کہ آؤ بھائی سن لو۔ پتہ نہیں شیطان کیا کیا ورغلاتا ہے، کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ لمبا کھینچ رہے ہیں بھائی، وہ مت جا وہاں پر۔ اکثر لوگوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے ابلیس، ارے انہوں بہت لمبا کھینچتے ہیں میاں، کہاں جا رہا ہوں نہ کو جا، کیونکہ اس کو معلوم ہے وہاں گئے تو کچھ اور باتیں سن لیتا، سب معلوم ہو جاتا، وہاں جانا ہی نہیں انہیں۔ اور کسی کو وسوسہ ڈالتا، ارے نہیں میاں تم کو معلوم انہوں کیا ہے، انہوں تو عرب کے دشمن ہیں، عربوں کے خلاف بولتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ارے وہ بے وقوف نادانو، میں عربوں سے والہانہ اور بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں عربوں سے جتنی محبت میرے کو اپنے سگے بھائیوں سے بھی نہیں۔ سبب یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے وہ میرے آقا کی قوم ہے، ان سے مجھے نسب کے اعتبار سے محبت ہے، وہ اہل نسب ہونے، اہل عرب ہونے کی وجہ سے محبت ہے، اور اتنا ہی غم اور گھٹن بھی ہے ان سے کہ میرے اتنے عظیم بھائی اتنے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے اگر بگڑ رہے ہیں تو اتنی ہی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے، ان کا بگڑنا مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو بھی بات میں کہتا ہوں کہ سب بگڑ جائے میرے بھائیو، تم مت بگڑو، اس تڑپ سے پکارتا ہوں اور بولتا ہوں۔ تو اس کو نام دے دیے بغض کا اور عداوت کا، عربوں سے عداوت رکھتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم مجھے عربوں سے عداوت نہیں، محبت ہے، بے پناہ محبت، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں انقلاب اللہ نے عربوں کے ذریعے سے ہی ظاہر فرمایا ہے دنیا میں، اور پھر بگاڑ کے بعد انقلاب کا ظہور ہوگا تو بذریعہ عرب ہی ہوگا انشاءاللہ،
کیونکہ میرے آقا کی بھی قبر یہی ہے۔ زمین کے دوسرے قوم انقلاب برپا نہیں کرے گی۔ بگاڑ جب اپنی پوری چوٹی کو پہنچے گا، بگاڑ کے بعد جب پھر ریکٹیفیکیشن ہوگا، پھر صلح ہوگی، پھر انقلاب آئے گا، تو بذریعہ عرب ہی آئے گا، عرب ہی اٹھیں گے، عرب ہی انقلاب برپا کریں گے۔ امام مہدی جو اٹھیں گے ہدایت یافتہ، وہ عجمیوں میں سے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ نے کہا وہ میرے ہی نسب میں سے، اہل عرب میں سے، میرے ہی خاندان میں سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انہی کو وہ شرف ہے، انہی کو وہ اعجاز حاصل ہے، اور کسی کو حاصل نہیں۔ لیکن دور حاضر میں اگر کچھ لوگ بگڑ رہے ہیں تو ان کا بگڑنا ہم کو ناگوار ہے، اس لیے ہم اٹھتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، دشمنی کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ تو یہ وہ چند وضاحتیں بھی میں نے آپ کے سامنے اس وقت کر دی، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کو بغض اور عداوت کا نام مت دیجیے، اللہ کے واسطے عدل و انصاف سے کام لیجیے، ورنہ میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، حشر کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، تم نے جھوٹے بہتان مجھ پر لگائے۔ میں دشمنی نہیں کرتا تھا رب سے، اور تم نے دشمن قرار دے دیا مجھے۔ حساب ہوگا وہاں عدالت میں پھر اللہ کے پاس۔ یہ بھی وہ مشہور کر دیا لوگوں نے، جھوٹی باتیں مشہور کی۔ تو خیر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو جاننا چاہیں گے جو بنیادی باتیں ہیں؟ یہ سب واقعات جو قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل نے اللہ کے گھر کی دیواریں پھر رفع کی، اس کے بعد پھر اللہ کیا خبریں دیتے ہیں، کیا گہرے روابط ہیں محمد رسول اللہ سے، ان تمام واقعات کو جو اللہ بیان کر رہے ہیں جاننا چاہیں گے انشاءاللہ؟ تو ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے، ضرور آئیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا ہے، اللہ کہنے والا سب سے بڑا محتاج ہے، کہنے والے کو عمل کی توفیق دے اور راضی ہو جا ہم سے، ہماری سب قصوروں اور خطاؤں کو معاف کر دے، اور سب سننے والوں پر اللہ خصوصی رحمت نازل فرما، ہم کو بھی ہدایت، سننے والوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ اپنے مقرب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔